سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ آج آپ کو نواز شریف کے بارے میں ایک بڑی اہم بات بتائیں گے، مگر اس سے پہلے ایک دو کمنٹس ہیں، ان کے جوابات دینے میرا خیال وہ بھی ضروری۔ ایک صاحب نے تو یہ لکھا کہ یہ لوگ جو ہمارے ساتھ پروگرام کرتے ہیں، اگر آپ کو کسی کا پروگرام پسند نہیں آیا تو اس میں جناب یہ لوگ آپ کو کہاں سے مل جاتے ہیں، اعتراضات ایک آدھا بندہ کر دیتا ہے۔ میں نے اسکرین پہ اپنا نمبر دیا ہوا تھا جو اسٹوڈیو کا تھا، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ پروگرام میں حصہ لینا چاہے آج کل جنگ کے دن، یہ جنگ کے دنوں میں، تو آپ ہمیں کال کیجیے۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ کسی نے بھی کوئی میسج کیا ہو کہ ہم آپ کے ساتھ پروگرام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ باہر بیٹھ کے باتیں کرنی تو بڑی آسان ہوتی ہیں، جب کہا جائے کہ آئیے جی اپنے خیالات کا اظہار کریں، اس وقت پھر آپ پروگرام بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ اس لیے اگر پروگرام پسند نہ آئے تو اس میں یہ نہیں کہتے کہ یہ بندے کہاں سے لے آتے، آپ ایسے کہ جی ہمیں یہ پروگرام پسند نہیں آیا، کیونکہ جو بھی ہماری ٹیم ہے وہ زبردست ہے، اور آپ سب کو ہم خوش نہیں رکھ سکتے، بڑا مشکل کام ہے۔ کوشش تو ہوتی ہے، مگر اکثر لوگ تو بڑے خوش رہتے ہیں، لیکن چند ایک جو ہے وہ نہیں خوش ہوتے، تو اس کے لیے ہم اب کیا کر سکتے ہیں۔ پھر کوئی ایک دو ایسے بھی ہے جو حسد کی بیماری میں مبتلا ہے۔ جیسے جیسے چینل ترقی کر رہا ہے ویسے ویسے لوگ جو ہے چند ایک ایسے بھی ہیں جو خود تو اس قابل نہیں تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس قابل ہیں، مگر زندگی میں نہ وہ کچھ کر سکے، وہ پھر فضول میں ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں، اور اپنا تو ان کا وقت برباد ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے زیادہ ہم غور نہیں کرتے ان کی باتوں۔ اچھا جی، ایک اور کامنٹ تھا، وہ یہ تھا کہ جی کل آپ نے یہ کہا تھا جنگ کے بارے میں، آج یہ حالات ہوئے، تو جنگ جو ہوتی ہے اس کا کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آنے والے وقت میں کیا تبدیلی آ جائے۔ اب آپ کو پتا تھا کہ آج جنگ بند ہو جائے گی، کسی کے ذہن میں تھا کہ جیسے صبح حملے ہو رہے تھے، پاکستان نے صبح سے ہندوستان میں، بھارت میں جس طرح تباہی مچائی ہوئی تھی، تو کسی کے خیال میں تھا کہ فوری طور پہ آپ کو خبر ہم دے دیں گے کہ جنگ بند ہوگی؟ اسی لیے کہتے ہیں محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا جائز اور ناجائز کیا چل رہا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے انہوں نے چینل کی تعریف کی، ہمارے پروگراموں کی بھی، اور انہوں نے کہا آپ بڑی محنت سے پروگرام تیار کرتے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بڑی تعداد ہے، آپ کامنٹس میں جا کے پڑھ سکتے ہیں، سب کے کوئی ایک آدھا ہوگا، اور کوئی ایک دو ایسے ہوں گے جو پتہ نہیں کسی وجہ سے، مذہبی نفرت کی وجہ سے کامنٹس جو ہیں وہ عجیب و غریب لکھ جاتے ہیں، مگر ان کی اہمیت نہیں، کیونکہ ہماری ٹیم انہیں ڈیلیٹ کر دیتی ہے، اور بعد میں میرا خیال ہے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہم خود بھی نہیں پڑھتے پورا، ہمیں پہلے جب شروع ہی دیکھتے ہیں کہ غلط لکھا ہوا ہے، اسی وقت ہی اسے ڈیلیٹ کر دیتے۔ کئی لوگ ہیں وہ بہت مذہبی بنتے ہیں، یہ کوئی مذہبی چینل نہیں ہمارا پرائیویٹ چینل ہے، اور ہمیں ڈکٹیٹ نہ کیا کرے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ہم آزاد ہیں اور اپنے فیصلے ہم چینل کے خود کرتے ہیں، ہمیں ہدایت نہ دیا کرے۔ ایسے بھی کامنٹ جو ہوتے ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں، اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی بھی نہیں پڑھتا ان کو۔ جیسے ہی آپ کامنٹس کرتے ہیں ہم وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ یہ چینل آپ سب کا ہے، یہ نہ سوچا کرے کہ یہ فلاں فرقہ، یہ فلاں مذہب۔ ہر اس مظلوم کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، تو ہر چیز کو مذہب میں نہ لے کے آیا کرے۔ کئی دفعہ میں نے آپ کو یہ ریکویسٹ کی ہے، اتنے آپ حاجی قدرت اللہ ہے تو میرا خیال پھر نہ ہی دیکھے ہمارا چینل، کوئی اور دیکھ لیا کرے، لیکن ہمیں کوئی آرڈر نہ کیا کرے۔ ہم اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں، اپنی مرضی سے بیٹھتے ہیں، اپنی مرضی سے زندہ رہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ہم پھر بلاک بھی کر دیتے ہیں جو بھی ہمیں کوئی اس طرح کا میں وہ الفاظ نہیں بولنا چاہتا۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ میں کہیں ٹریول کروں تو میں سنگل ٹکٹ لے کے جاتا ہوں، واپسی کی اسی وقت لیتا ہوں جب میرا موڈ بنے۔ تو یہاں سے آپ حساب لگا لیں کہ ہاں اخلاقی طور پہ آپ اچھے طریقے سے مشورہ دیں تو ویلکم ہے، مگر آپ کا طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ آج میں دیکھ رہا تھا تھوڑا سا سیاسی گفتگو کر لیں، کتنے دنوں سے پاکستان کا جو انڈیا کا جنگ کا ماحول آپ دیکھ رہے تھے، اور نواز شریف نہیں بول رہا تھا۔ نواز شریف کی خاموشی پہ بے شمار سوالات تھے،
کوئی انڈین فلم کی مثال دے رہا تھا، کوئی کچھ دے رہا تھا، مگر جو دلچسپ چیز آج سامنے آئی وہ سمیع ابراہیم صاحب کی. انہوں نے کہا جی کہ اگر نواز شریف جو ہے نا وہ مودی کے خلاف ایک بیان دے دے تو میں 10 لاکھ روپے اسے یا آپ کو انعام دوں گا جو پروگرام کر رہا تھا. میرا خیال اسی کو دیں گے جو پروگرام کر رہا تھا. اچھا، اب نواز شریف نے کوئی بیان نہیں دیا، بالکل خاموش. جہاں پہ بھی اس کو پوچھا گیا اور بغیر جواب دیے وہ گاڑی میں بیٹھ گیا. مریم، اس نے بھی کھل کر کوئی بات نہیں کی. شہباز شریف وہ بھی اسی طرح کے حالات میں رہا. شریف فیملی کیا وجہ تھی کہ یہ کھل کر مودی کے سامنے کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ ان کی دوستی ہے اور آپ سب کو پتہ ہے نواز شریف کا بزنس ہے وہاں پہ. اور جو اصل بات ہے، بے گناہ لوگوں کو تو پکڑا ہوا ہے. ہمارے جن لوگوں نے بھی پکڑا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، مگر والیوم 10 میں آپ کو کئی چیزیں ایسی ملتی ہے جو آپ کو بتا سکتی ہے کہ یہ لوگ کیوں نہیں بولتے. 10 لاکھ روپے بڑی رقم تھی، مگر نواز شریف نے آج چپ کا روزہ توڑا اور کہا جی بہت اچھی بات ہوئی ہے کہ یہ جو آپس میں صلح صفائی کے ساتھ یہ جنگ ختم ہو گئی ہے. صلح صفائی یہ ہوئی ہے جی کہ 50-60 لوگ ہمارے جو ہیں وہ مر گئے ہیں، بڑی تعداد میں نقصان بھی ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جنگ جو ہے وہ صلح صفائی کے ساتھ ختم ہوگی. ایک پائلٹ ہم نے پکڑی ہوئی ہے، وہ ٹک ٹاک والوں کا میرا خیال شگر مگر لگا ہوا ہے، وہی چند دنوں میں چلی جائے گی. جب ظاہر ہے جنگ بند ہوگی اس کے بعد جنگی قیدی جو ہے وہ واپس اپنے اپنے ملک میں آہستہ آہستہ چلے جاتے ہیں. کوئی ساری زندگی تو انہوں نے یہاں نہیں رہنا ہوتا، کوئی ان سے پوچھ گچھ ہوتی ہے، کوئی جو بھی راز ہوتے ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں. لیکن آفرین ہے اس خاندان کے اوپر، یہ اگر اتنے مخلص اپنے وطن کے ساتھ ہوتے، پاکستان کے ساتھ، تو آج قوم کہیں کے کہیں پہنچ چکی ہوتی. آج پاکستان کے حالات کافی بہتر ہوتے. جو ہمارے لوگ تھے ان کو ایک اچھی صحت مل رہی ہوتی، کیونکہ 40 سال سے یہی خاندان اقتدار میں ہے. ان کو ایک اچھی تعلیم مل رہی ہوتی اور کوئی اچھے ماحول میں وہ زندگی گزار رہے تھے. مگر آپ نے جو حالات دیکھے ہمارے، وہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ڈرون جی اٹھا کے لے کے جا رہے تھے. جب آپ کے پاس شعور نہیں، جب آپ کے پاس تعلیم نہیں، جب کہ آپ کے پاس عقل نہیں، تو پھر آپ اسی طرح کے کام کرتے ہیں کہ اس چیز کا مذاق بنا لیتے. اگر یہی چیزیں یورپ میں کوئی چیز گرتی تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی یورپین جو ہے وہ پاس نہ جاتا، نزدیک نہ جاتا. وہ ان اداروں کو فون کرتے جن کی یہ ذمہ داری، کیونکہ یہاں پہ یہ لوگ جو ہے سلجھے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ ہے، ان کو عقل ہے، شعور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یورپ نے ترقی کی. ہماری کوئی بھی چیز ہوگی وہ ہم دیکھیں گے کہ یہ جہالت کی وجہ سے، تو ہم وہاں پہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے. یہ میں باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے حکمران، ہم نے ٹھیک ہے صلح کر لی، سب کچھ کر لیا، مگر میں اپنی پاک فوج کو بھی یہ کہوں گا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت سے نوازا ہے، اور ایک بڑا قدم آپ اٹھائیں. تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کریں، جو جھوٹے مقدمات بنے ہوئے ہیں انہیں فارغ کریں. پاکستان میں ایک الیکشن کا باقاعدہ طور پہ اعلان کریں، اور جن لوگوں کے اوپر بھی یہ لوٹ مار کے کیس ہے ان کا بھی باقاعدہ طور پر عدلیہ سے کہ انصاف کے ساتھ فیصلے کرے. وہ تمام چیزیں جو آپ نے اپنے کنٹرول میں کی ہوئی ہیں وہ واپس پارلیمنٹ کو کریں، عدالتوں کے جو حقوق ہیں عدالتوں کو واپس کریں، اور جو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ جہاں پہ جس کی ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی دے. وجہ میں بتا دیتا ہوں کہ جہاں پہ آپ پہنچ چکے ہیں، تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو حوصلے سے اور صبر کے ساتھ ایک ایسا فیصلہ جو میں نے بتایا کرنے کے بعد قوم جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو عزت دے گی، جس طرح پہلے ہماری پاک فوج کی عزت تھی. اور اب آپ کے پاس ایک زبردست سنہری موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں. جو بھی لوگ ہمارے ہیں اگر پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ مخلص ہو کے وہ پاکستانی عوام کی خدمت کرے. جو بھی لوٹ مار کا پیسہ لے کے گئے ہوئے ہیں دوسرے ممالک میں، اس کو واپس لے کے آئے، اپنے ملک میں لگائیں، اپنے ملک میں کاروبار کریں. اور جو بھی ایسے قوانین ہیں، ابھی آپ نے دیکھا
ایک پائلٹ کرسچن، وہ بڑی بہادری کے ساتھ جو اس کے کارنامے ہیں وہ آپ سب کو پتہ چل چکا ہوگا۔ جو اقلیت وہاں پہ رہتے ہیں ان کی بھی عزت کرنی سیکھے، اور ایسے تمام پاکستان سے قوانین ختم کرنے کی کوشش کرے جو مذہبی نفرت کا باعث بنتے ہیں۔ ہمیں ایک قوم بننا ہوگا، ہمیں ایک نئی زندگی شروع کرنی ہوگی، اور اسی میں آپ کی سب کی بھلائی ہے۔ جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے ہوں گے، ان کے ساتھ جو بھی تجارت ہے وہ کرنی ہوگی، بجائے اس کے کہ آپ کہیں دور سے چیزیں منگوائیں۔ اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، اور جو بھی وہاں میں ایک دوسرے کے ممالک میں آسانی کے ساتھ آنا جانے کا جو بھی بندوبست ہے، ویزے وغیرہ جو بھی ہے، اس میں آسانی پیدا کریں، نفرت ختم کریں۔ ہندوستان کو بھی چاہیے، جنگ میں ہار جیت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ اگر پاکستان کے 50 لوگ شہید ہوئے تو 30-40 ان کے بھی مارے گئے ہیں۔ انسان کی زندگی ایک بھی بہت قیمتی ہے، اور جب تک آپ انسان کی زندگی کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک میرا خیال نہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے نہ انڈیا ترقی کر سکتا ہے۔ اس میں لوگ اس وقت سوچ رہے ہیں شاید پاکستان جیت گیا، مگر ابھی آپ کو پتہ نہیں کہ جو انڈیا، اسرائیل اور امریکہ ہے، یہ بہت مکار لوگ ہیں، مکار ملک ہیں۔ ان سے پاکستان کو بڑی احتیاط کے ساتھ چلنا ہوگا۔ دیکھیں وہی حال ہے کہ صلح صفائی کے ساتھ اگر کوئی ایسے معاہدے ہو جاتے ہیں تو اسی کے ذریعے آپ بہتر زندگی گزار سکتے ہیں، اپنی عوام کو بہتر زندگی دے سکتے ہیں۔ سیاست کو تھوڑا اپنے کو بھی صاف ستھرا کرے، پاک صاف کرے، اپنی خوراک کو بھی بہتر کرے۔ یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہے یہ امن کے لیے ہے۔ لڑائی میں آپ نے دیکھ لیا کیا ملا نقصان، یہ بتا رہے ہیں کہ اتنے بلین کا انڈیا کا ہو گیا، تو پاکستان کا بھی تو ہوا نا، مسافر رول کے، جہاز بند ہو گئے، کتنا نقصان ہوا۔ یہ مختصر سا میسج ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھ